بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. معزز السامعین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اور معزز سامعین اور سامعات، ہر طرح کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا، سارے مخلوقات کا، ساری انسانیت کا، سارے نباتات کا، سارے جمادات کا پالنہار ہے، خالق ہے. اس کے آگے سب کے سب مخلوق ہیں. جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور زندگی گزارنے کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت کو اتارا، اور پھر انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً رسولوں کو بھیجتا رہا. انہی رسولوں کے سلسلے میں سب سے آخری نبی محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سارے پیغامات کو انسانیت کے حوالے کر دیا. اللہ رب العالمین ہمیں جتنی زندگی دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ہر موڑ پر، ہر ناحیے سے، کہیں پر بھی جانے انجانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے سے بچائے. آمین. معزز سامعین، میں نے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین کا پیغام لوگوں کے لیے کہ اے لوگوں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو، تمہارے رشتہ داروں کا حق ادا کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، مسافرین کا حق ادا کرو. اسی طریقے سے اگر مانگنے والے کوئی آئے تو ان کا حق ادا کرو. اس سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، جس کا خلاصہ بطور ترجمہ آپ کے سامنے اردو میں رکھ دیا. میرے بھائیوں، یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں بڑا اہم نقطہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ نے
فوری طور پر بندوں سے مخاطب ہوا، کہا اے بندو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ ہمارے وہم و گمان میں اللہ کا حق یہ آتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ کہتی ہے کہ بندوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرے، عبادت کرے تو صرف اللہ کی کرے، نذر و نیاز کرے تو صرف اللہ کی کرے، ساری عبادتیں ان کی ہو تو صرف اللہ کے۔ جیسے ہی اللہ کے تعلق سے حق کے بارے میں ذکر ہوا، فوراً اللہ رب العالمین نے کہا وبالوالدین احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، اور بنا وقفے کے اللہ نے کہا وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، اور وہاں بنا وقفے کے اللہ نے کہا والیتامی، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، اور پھر بنا حکم جاری کیے اللہ نے کہا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، پھر اسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا والجار ذی القربی، تمہارے رشتہ دار پڑوس ہوں گے ان کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو، پھر اس کے فوری بعد اللہ نے کہا والجار الجنب، تمہارے پہلو میں رہنے والے بعض اڑوس پڑوس ہوں گے ان کے ساتھ احسان کرو۔ میرے بھائیوں دیکھو، بڑی نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو بتا دیا کہ اے انسانوں، تمہارا حق اللہ پر کیا ہے اور تمہارا حق بندوں پر کیا ہے، تمہارا حق اللہ پر کیا ہے، تمہارا حق بندوں پر کیا ہے۔ میرے بھائیوں آج کی جمعہ میں جو ہم جانیں گے حقوق کے متعلق جانیں گے، اسی آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہوئے ہیں، سارے صحابہ سے مخاطب ہیں، اور انہی الفاظ میں سے بڑی لمبا خطبہ ہے، بہت لمبی بات ہے اللہ کے نبی کی، انہی لمبی گفتگو میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی قد اعطى لكل ذی حق حقا، اللہ رب العالمین ہر آدمی کو اس کا حق ادا کیا ہے، اس کو بعض حقوق عطا کیے ہیں، اس کی بعض ذمہ داریاں عطا کی ہیں، اور دوسری جگہ کہا کہ اللہ رب العالمین ہر ذمہ دار شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ میرے بھائیوں آج دیکھو ہم عبادات کرنے میں آگے ہیں، اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے نام اعمال کو شرک سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، ہم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ دیکھو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ متقیوں کی زندگی بن جائے، گناہگاروں کی زندگی نہ ہو، نہ کسی کا خون بہاتے ہیں، نہ کسی کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کسی کا مال چوری کرتے ہیں، زندگی ایسے گزر رہی۔ اگر ایسے نہیں تو گزارنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق کیا ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر ضروری ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر، بندوں کا حق بندوں پر، بندوں کا حق اللہ پر کیا، اللہ کے تعلق سے بندوں پر ضروری ہے زندگی کے کسی بھی معاملے میں شرک نہ کرے۔ بیمار ہو جاؤ، شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، مال نہیں ہے، سرمایہ ختم ہو چکا ہے، فقر و فاقہ لاگو ہو چکا ہے، مصیبتیں آ چکی ہیں، آفتیں آ گئی ہیں، آزمائشیں آ گئی ہیں، ہر حال میں بندے کو دو کیفیت میں زندگی گزارنا ہے، ایک صبر والی زندگی، دوسرا شکر گزار کی زندگی۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمتیں وقت کے اور حالات کے اعتبار سے نعمتیں کم محسوس ہو رہی، صبر کرو، اللہ سے مانگو، اللہ ضرور دے گا۔ میرے بھائیوں حقوق کی بڑی اہمیت آئی ہے، حقوق کی بڑی اہمیت آئی ہے۔ آج کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے حقوق جانتے نہیں، کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے حقوق جانتے نہیں، کتنے زندے ایسے ہیں جو مردوں کے حقوق جانتے نہیں ہیں، اور کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں آئی ہوئی بہو داماد کے حقوق سے ناواقف ہیں، کتنے بھائی ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہیں جو حقوق سے محروم ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو ماؤں کے حقوق میں حق تلفیاں کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو حقوق میں کبھی حق تلفی نہ کرو، کسی کا حق مار کے نہ کھاؤ، بہت عظیم جرم ہے۔ دیکھو ہر بندہ ہے، ہر بچہ ہے، ہر آدمی ہے، ہر عورت ہے، اس کے کچھ نہ کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ مالک ہے،
مزدور کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، مزدور ہے اس کے مالک کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کہیں کام کر رہا ہے کام کروانے والے کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، زندگی فیملی کے ساتھ گزار رہا ہے بھائی بہنوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اسلام نے سارے حقوق کو بیان کر دیا میرے بھائی، اور کہا کسی کے حق میں حق تلفی نہ کرو، کسی کے حق میں حق تلفی نہ کرو۔ حقوق کی اہمیت کے تعلق سے آپ کو بتا دوں، میدان محشر قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگی، وہ انصاف کا دن ہوگا جس دن اللہ کے علاوہ کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کی ہولناکی کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو باتیں بیان کی ہیں، جو باتیں مومنین سے کہا، اس میں سے ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سن کر کے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کس قدر حقوق کی ادائیگی میں، حقوق کو مار کھانے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فکر مند ہونا ہے، اللہ کے نبی نے کس طرح اشارہ کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کیا کرو۔ لہذا قیامت کا دن آئے گا جس دن سب کے حقوق بانٹے جائیں گے، سب کے حقوق بانٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کے نبی نے مثال کیا دی، حتی یقاد للشاة الجماء، یہاں تک کہ کوئی بکری ایسی ہے جو سینگ والی نہیں ہے، الشاة القرناء، سینگ والی بکریاں بغیر سینگ والی بکریوں پر حملہ کرتی ہے، میدان محشر میں وہ باریک والا حساب اور کتاب میں۔ دیکھو جانور سب غیر شعور زندگی گزارتے ہیں، جانور سارے غیر شعور کی زندگی گزارتے ہیں، مکلف زندگی ہے کہ زندگی اللہ نے جو رکھ دی ہے بس وہی ہے، وہی کھائیں گے، وہی جئیں گے، وہی مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے کیا مثال دی ہے، دیکھو ایک سینگ والا بکرا بغیر سینگ والے بکرے پر حملہ کرتا ہے، میدان محشر میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ لوگوں تم ایک دوسرے کے خلاف حقوق کی پامالی کرتے ہو، سوچو میدان محشر میں ہمارے لیے کتنا بڑا حساب ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ وہاں کی ہولناکی سے ہمیں بچائے رکھے۔ آپ کو ایک حدیث بتا دو، اس حدیث کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا، لیکن دیگر روایتیں وہ جب ملتی ہیں تو الحمدللہ وہ حدیث صحیح کے درجے تک پہنچتی ہے، صحیح کے حدیث درجے تک پہنچتی ہے۔ اس حدیث کو میں آپ کو سناتا ہوں، دیکھو قیامت کے دن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، قیامت کے دن بندوں کے اعمال نامے پیش کیے جائیں گے۔ اور سے سن کر کے جاؤ، یہ حدیث زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا، یہ حدیث ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کا ایمان درست ہے، اعمال کی فکر نہیں کرتے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان بھی درست ہے، اعمال بھی درست ہے، حقوق میں حق تلفیاں کرتے ہیں۔ تینوں لوگوں کے لیے یہ حدیث میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، الدواوین عند اللہ ثلاثہ، میدان محشر میں لوگوں کے اعمال نامے تین قسم کے، تین قسم کے اعمال نامے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں تینوں اعمال نامے میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تین اعمال نامے ایسے ہوں گے لوگوں کے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ دیکھو آپ کیا سمجھتے ہیں، اعمال نامہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی دفتر ہوگا؟ اللہ کے نبی کے حدیث کہتے ہیں تین طرح کے ہوگا۔ نمبر ایک، پہلا کون سا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یغفر اللہ، پہلا بندوں کے ایمانیات کا دفتر پیش کیا جائے، اس میں کہیں بھی اگر شرک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اپنی زندگی میں شرک کیا ہے اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ جو شرک کرتا ہے جنت میں نہیں جائے گا، وہ بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث کا چھوٹا ٹکڑا ہے، حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس بندے پر جنت حرام کر دیا۔ پہلا اعمال نامہ جو پیش کیا جائے گا بندوں کے ایمان کے تعلق سے ہوگا، ان کے ایمان کے تعلق سے ہوگا، عقائد کے تعلق سے ہوگا، کیا وہ توحید والا ہے یا اس کے ایمان میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اللہ ہمارے لیے شرک کے سارے چور دروازوں کو بند کر دے، اللہ ہمیں شرک کے سارے چور دروازوں کو بند فرما دے، آمین۔ پہلا اعمال نامہ یہ پیش ہوگا جس میں بندوں کے ایمانیات کا ہوگا، اگر وہ موحد ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا، وہیں سے کامیابی شروع ہو جائے گی۔ دوسرا اعمال نامہ تین، پہلا ہو گیا جس میں عقائد کے بارے میں ذکر ہوگا، دوسرا ہوگا لا یعبأ اللہ بہ شیئا،
لا يعبأ الله به شيئا، ایسا اعمال نامہ جس میں صرف اللہ کی مرضی چلے. کیا اللہ کی مرضی؟ یہ اعمال نامے میں بندوں کا اور اللہ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اعمال لکھے ہوتے ہیں. یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کی انفرادی عبادات ہے، اس کے انفرادی معاملات ہے، اس کا اور اللہ کے درمیان جو عبادات، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں درج ہوتی ہیں. اس میں اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو بندے کو معاف کر دے گا، غلطی اگر نہیں کوتاہی رہی تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. اگر اللہ اس پر پکڑ لیا سمجھو وہ آدمی ناکام ہو گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ دوسرے اعمال نامے میں بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. تیسرا اعمال نامہ یعنی تیسرا دفتر جو پیش ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یترک اللہ منہ شیئا، اس میں زندگی کے جتنے معاملات ہوں گے ذرہ برابر بھی مس نہیں ہوگا، اس میں سے ذرہ برابر بھی مس نہیں ہوگا. وہ کون سا اعمال نامہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فظلم العباد بعضهم بعضا، ایک دوسرے کے حق میں جو حق تلفیاں ہوتی ہے، ایک دوسرے پر جو ظلم ڈھایا جاتا ہے وہ ظلم اس میں درج ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ القصاص لا محال له، سوائے اس بندے کے بدلہ لینے تک کوئی چارہ نہیں، سوائے وہ بندہ معاف کرنے تک کوئی علاج نہیں ہے. اتنے معاملات ایسے جی ہم لوگ دنیا والوں سے کرتے ہیں. سامنے والا خاموش ہو گیا، اس کو مال عطا کرنا ہے، دینا ہے، وہ خاموش ہو گیا، اس کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کتنے دکانداروں کے پاس جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہدایت عطا فرمائے ہماری ماں اور بہنوں نوجوانوں کو، جاتے ہیں خریدتے ہیں. آج کل تو آن لائن کا زمانہ آ گیا ہے، ٹرانزیکشن دکھا دیتے ہیں، لیکن یقین مانیے دھوکہ کر کے نکلتے ہیں نہیں نکلتے. کتنے لوگ ایسے، کتنے محنت کرنے والے تاجر ایسے ہیں جن کے حق میں حق تلفیاں کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ میدان محشر میں کتنے دکانداروں سے ہم ایسے معاملے کیے ہوں گے، جب میدان محشر میں وہ سارے دکانداروں کی لسٹ لمبی کھڑے ہوں گے، کیا حال ہوگا ہمارا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تینوں دفتر میں ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. اللہ ہمارے لیے اعمال نامے سے بڑھ کر اللہ کی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، حقوق کی بڑی اہمیت آئی ہے. بندوں کا حق بندوں سے ہو، بندوں کا حق اللہ سے ہو، بندوں کا حق رشتہ داروں سے ہو، بندوں کا حق اپنے خاص احبہ سے ہو. ہر ایک کا حق اللہ نے جو ہے عطا کر دیا ہے. دیکھو قدیم زمانہ تھا غلامی کی زندگی تھی، لیکن یاد رکھو اس غلامی کی زندگی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا ہوتے تھے ان کو تنبیہ کرتے تھے اپنے غلاموں پر ظلم نہ کرو، تعلیم دیتے تھے. صحابی رسول خلیفہ عبداللہ ابن مسعود یا ابو ذر غفاری، دونوں میں سے کوئی ایک نام بول رہا ہوں، وہ جو کپڑے پہنتے تھے اپنے غلام کو بھی وہی کپڑے پہناتے تھے. اور عبداللہ ابن مسعود ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، وہ اپنے غلام کو جب تھپڑ مارتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے ابو مسعود تو جس قدر اس بندے پر خاطی ہے اللہ تجھ پر خاطی ہے. میرے بھائیوں، لوگوں کے حقوق کے بارے میں شریعت نے بہت تنبیہ کی ہے. یاد رکھو اس کو، کبھی لوگوں کے حقوق میں حق تلفیاں نہ کرو. کوئی کمزور ہے آپ کے سامنے، آپ اسے کمزور سمجھتے ہیں، اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یاد رکھو میدان محشر میں کسی کی سازش کام نہیں آئے گی. میدان محشر میں کسی کا مال کام نہیں آئے گا، کسی کا رتبہ کام نہیں آئے گا. یاد رکھو وہ میدان محشر ہوگا جب اس کے حق میں حق تلفیہ ہوتی ہے، میدان محشر میں جھکانا ہوتا ہے. میرے بھائیوں، حقوق کو معمولی نہ سمجھو، کبھی حقوق کو معمولی نہ سمجھو. مانا کہ دنیا میں آپ کا چھوٹا نقصان ہوتا ہے کر لو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کبھی سامنے والے کے حق میں حق تلفی نہ کرو، سامنے والے کے حق میں حق تلفی نہ کرو. دیکھو دنیا کی چیزیں آج چھن گئی کل مل جائیں گی، لیکن یاد رکھو آج دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی، کل میدان محشر میں ہمارے پاس نیکیاں بھی ختم ہو گئی. کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ زندگی بڑی مشقت سے گزار رہے ہیں، صبر آزمودہ زندگی، مشقتیں جھیل رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور ہر طرح کی ناحیے سے خون پسینہ بہا رہے ہیں. اور ساری قربانیاں دینے کے باوجود بھی میدان محشر میں ناکامی مل جائے، اس سے بڑا بد نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں دنیا میں چھوٹا سا نقصان ہو جائے برداشت کر لو، لیکن یاد رکھو کبھی معاملے کو میدان محشر کے حوالے مت کرنا. معاملے کو میدان محشر کے حوالے مت کرنا. وہ میدان جس دن کوئی آدمی یہ خیال نہیں کر سکتا آج میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں،
کوئی آدمی ایک آدمی ہوگا جو بڑا مطمئن ہوگا لیکن حقیقتاً اس کا انجام جہنم رسید ہو جائے گا. لہذا اسی لیے درخواست کرتا ہوں دنیا کے معاملے دنیا میں ختم کر کے جاؤ, دنیا کے معاملے دنیا میں ادا کر کے جاؤ, دنیا کے حقوق دنیا میں ادا کر کے جاؤ. آخرت پر ٹال مٹول نہ کرو, وہاں دیکھنے ہرگز نہ کرو. کیا ہوگا اس دن جب ناکامی آ جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں یہی کہنا مقصود ہے, ہر ایک کا حق ہے. ماں کا حق بچوں پر ہے, کبھی حق میں حق تلفیاں نہ کرو. بیوی کا حق شوہر پر ہے, کبھی اس میں کوتاہی نہ کرو. شوہر کا حق بیوی پر ہے, کبھی اس میں سستی نہ برتو. ماں کا حق بچوں پر ہے, کبھی اس میں کاہلی نہ برتو. بچوں کا حق ماں باپ پر ہے, کبھی اس محسوس مت کرو ہم بڑے ہو گئے, یہ ذمہ داری ہم پر نہیں. تمہارا حق ہے, تمہیں ادا کرنا ہے. تمہارا حق ہے, تمہیں ادا کرنا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے, تمہیں ادا کرنا ہے. وہ ذمہ داری سے جی چرا نہیں سکتے. یاد رکھو کتنے نوجوان ایسے ہیں جی جو جوان ہو جاتے ہیں, کمائی کو پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد ضعیف لاچار مجبور ماں باپ کو بے گھر کر دیتے ہیں. کیا ان کے حق میں حق تلفی نہیں ہے؟ کیا ماں باپ نے قربانیاں نہیں دی ہیں؟ یاد رکھو بندوں کے حقوق میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ حقوق جو ادا کرنا ہوتا ہے وہ اولاد کا اپنی ماں کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں میں کون سا ایسا فرد ہے جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق رکھتا ہو؟ اللہ کے نبی نے کہا امک تیری ماں. پھر اس آدمی کا تم مامن, پھر کون؟ اللہ کے نبی نے کہا امک. پھر اس آدمی نے کہا تم مامن, پھر اس کے بعد کون؟ اللہ کے نبی نے کہا امک تیری ماں ہے. پھر اس آدمی نے کہا پھر کون؟ اللہ کے نبی نے کہا پھر تیرا باپ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے, 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا. اور ایک دوسری روایت آپ کو سنا دو, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حرم علیکم حقوق الامہات, تم اپنی ماؤں کے ساتھ نافرمانی کرتے ہو یہ تم پر حرام ہے. حرام ہے, لفظ حدیث کا لفظ حرم, حرام کا لفظ استعمال. معلوم یہ ہوا جو رشتہ داریاں نبھانا ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ماں باپ تھے. ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, شکایت کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بھی کماتا ہوں, میرے پاس جو بھی رہتا ہے, یہ میرا باپ بڑا ظالم ہے, سارے لے لیتا ہے, میرا مال بھی لے لیتا ہے, میں جو کماتا ہوں وہ اجرت بھی لے لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا معلوم؟ یاد رکھ کر کے جاؤ زندگی میں کبھی آپ کے ماں باپ آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے, ان کے دوائیوں کے خرچے آپ پر برداشت نہیں ہو سکتے. یاد رکھو حدیث کی ایک عبارت دے رہا ہوں, اللہ کے نبی نے اس آدمی سے کیا کہا انت ومالک لابیک, تو تیرے پاس جتنا مال ہے وہ سب کا سب تیرے باپ کا ہے. انت ومالک لابیک, تو بھی تیرا مال بھی سب کے سب تیرے باپ کی ملکیت ہے, وہ جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے. میرے بھائیوں حقوق میں سب سے اعلیٰ جو حقوق آپ ادا کرنا ہوتا ہے یہ بچوں کا والدین کے ساتھ. میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے, نوجوان بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کبھی اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کا کانٹا نہ بن جاؤ, کبھی ان کی زندگی کے لیے زندگی آزمائش میں مبتلا نہ کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. وہ تمہارے ماں باپ ہیں, وہ تمہارے ماں باپ ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. بندوں کے حقوق میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے, اور اگر کوئی نہیں ادا کرتا یاد رکھو کل میدان محشر میں اس بارے میں بھی سوال ہوگا, حساب ہوگا, کتاب ہوگا. اللہ ہمیں وہاں کی پکڑ سے بچائے رکھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ید المعطی العلیہ, دینے والا ہاتھ بڑا بہتر ہے. صحابی رسول نے پوچھا لمن یا رسول اللہ, میرے پاس مال ہے کس کو دوں؟ اللہ کے نبی نے کہا امک, تیری ماں کو دے. پھر اللہ کے نبی نے کہا واباک, باپ کو دے. پھر اللہ کے نبی نے کہا واختک, بہنوں کو دے. پھر اللہ کے نبی نے کہا واخاک, بھائیوں کو دے. آج اللہ کے نبی کی تعلیمات ایک ایک لفظ کھول کھول کر کے اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. مال ہے تو ماں کو دے, کوئی مسئلہ نہیں, باپ کو دے, بہن کو دے,
भाई को दे, कुम अदना, फिर उसके बाद जो तेरे से करीब है उसको दे, तेरे से जो करीब है उसको दे। मेरे भाइयों, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि कोई बंदा है सिर्फ माँ भाई बहनों की खिदमत करता रहे, उनका हक अदा करता रहे, बीवियों को फरामोश करे, ऐसा नहीं। उनका भी हक है, उनका भी हक अदा करो, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनका भी हक अदा करो, उनको भी सुकून दो, उनकी जरूरियात पूरे करो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो। रिश्तेदार की बात जैसे ही आती है फौरन हमारे ज़हनों में सिर्फ हमारा घराना आता है। मेरे भाइयों, रिश्तेदार कई तरह के होते हैं। ददियाल का घराना होता है, ननियाल का घराना होता है, ससुराल का घराना होता है, सब में उनके साथ हुस्न सलूक करो। इस्लामी तालीमात किसी को फरामोश नहीं करता है, सबके साथ सबका हक अदा करना है। और याद रखो, हमारे पास ये बहुत अजीब तस्वीर आ गया, सिला रहमी हम उन्हीं से करेंगे जो हमारे साथ अच्छा करता है, रिश्तेदारी हम उन्हीं से निभाएंगे जो हमसे अच्छा मिलता है, हमसे अच्छा बात करता है। आपको एक बहुत बड़ी मुजाहिदे की बात कहूं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, रिश्तेदारियां निभाने वालों के साथ कमाल नहीं है, जो रिश्तेदारियां तोड़ते हैं, जो रिश्तेदारियों को खत्म करते हैं, उनके साथ रिश्तेदारी निभाना ये बहुत कमाल की बात है। ये बात मेरी नहीं, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लैसल वासिल बिल मुकाफी, जो तोड़ने वाला है उसके साथ आप अच्छा जुड़ जाओ, ये रिश्तेदारी नहीं है। वलाकिन्नल वासिलु अल्लज़ी इज़ा क़तअत रहिमहु, जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है उसके साथ कोई बंदा सिला रहमी करता है, ये अजीम मुजाहिदा है। मेरे भाइयों, हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आज हमारे पास जिम्मेदारियों से जी चुराने की बड़ी बीमारी आ गई, नौजवान बीमारी का शिकार हो गया है, घर की जिम्मेदारियों से दस्तबरदार होता है, बाप उसके अंदर ये बीमारी आ गई है। शादी होके चंद साल क्या होते हैं, अपने आप को बीवी से बच्चों से दामन छुड़ाने की कोशिश करता है। नौजवान बच्चियां घर समाज खानदान को छोड़ करके आजाद होने की फिक्र करती है। याद रखो, ये हुकूक है जिसके बारे में कल मैदान महशर में तुम्हें हिसाब देना होगा। आज तुम कामयाब हो जाओगे, याद रखो वो मैदान महशर जहां भागने की कोई जगह नहीं होगी। आज जिम्मेदारियों से चुरा करके जी चुरा करके तुम भाग जाओगे, याद रखो कल मैदान महशर में कोई भागने की जगह नहीं, बड़ी सख्त पकड़ होगी मेरे भाई। इसीलिए कहता हूँ कभी हुकूक में पामाली ना करो। यहाँ तक कि इस्लामी तालीमात इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, अल्लाह के नबी ने कहा मा ज़ाला जिब्राइल, कि मुझे जिब्राइल वसीयत करते थे किसके बारे में, बिल जान, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में। अल्लाह, पड़ोसियों के हुकूक के बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे इतनी वसीयत करते थे, इतनी वसीयत करते हैं, मैं समझता हूँ सयुवर्रिथहु, कि शायद मीरास में पड़ोस को भी शामिल कर लिया जाए। इतनी बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, अल्लाह के नबी को जो है तालीम देते थे पड़ोसियों के साथ उसके सुलूक के बारे में। मेरे भाई, खुलासा कलाम ये है कि देखो सबके हुकूक होते हैं। एक तालिब इल्म होते हैं, उसके इल्म के हुकूक, असातिज़ा के हुकूक, जहाँ इल्म हासिल कर रहा है वहाँ के हुकूक। एक बेटा है, बाप का हक, माँ का हक, बड़ी बहनों का हक, छोटी बहनों का हक, भाइयों का हक, ये सारे हुकूक होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हुकूक को जाने, अपने हक को पहचाने। कोई बंदा ऐसा नहीं मुझ पर कुछ हक नहीं, ये नहीं कह सकता। छोटा बच्चा भी है, उस पर कुछ हक होते हैं, उसके जिस्म के कुछ हक होते हैं, उसके आज़ा के कुछ हक होते हैं। आपको एक हदीस बता दो, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु वो गए साहबी रसूल के घर में, अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के। अबू दरदा बहुत नेक थे, सालेह, इबादत गुजार थे। उनकी कैफियत ये होती थी कि हमेशा अक्सर और बेशतर रोजे में रहा, और रात आती तो अक्सर क़ियाम में खड़े हो जाते थे। अल्लाहु अकबर। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, ये मालूम हुआ सलमान फारसी रज़ियल्लाहु, देखो सहाबी की जिंदगी में कैसे होते थे। अल्लाहु अकबर। सलमान फारसी को मालूम हुआ कि अबू दरदा इस कैफियत के रहते हैं, दिन भर रोजा रखते हैं, रात को नमाजें पढ़ते हैं। वो गए, कहा कि आपके घर में मेहमान बनना चाहते हैं। अबू दरदा कबूल कर दिए। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जब रात को क़ियाम किए, उस सोए ने, अबू दरदा ने कहा आराम कीजिए। सलमान फारसी ने कहा मैं नहीं, आराम नहीं करूंगा, जब तक आप नहीं सोएंगे मैं नहीं सोऊंगा। जबरदस्ती अबू दरदा को सुला। फिर जब फज्र के औकात से पहले कुछ मिनट हुआ, उठाए, तहज्जुद के लिए नमाज पढ़ ली, फज्र अदा कर ली। फिर नाश्ते का वक्त हुआ, सलमान फारसी बैठे खाने के लिए। अबू दरदा से कहा कि आप भी बैठिए। देखो ये सलमान फारसी मेहमान है, अबू दरदा मेजबान है।
सलमान फारसी बैठे खाने के लिए, अबू दर्दा बैठे नहीं। सलमान फारसी ने कहा आइए बैठते हैं खाने के लिए, कहा कि मैं रोजे से। सलमान फारसी ने कहा कि देखो जब तक आप नहीं खाएंगे मैं नहीं खाऊंगा। आप भी मेहमान है ना भाई, उनकी बात सुनना। नफिल रोजे रखते थे अक्सर। अबू दर्दा बैठ गए खा लिए। उतने में उनकी अहलिया ने अबू दर्दा की आवाज लगाई, देखिए मेरे शौहर ऐसे दिन भर रोजा रखते हैं, रात को क़ियाम में लग जाते हैं। इतनी ये बात कही थी उनकी बीवी ने। देखो बसा औकात हमें दिखता है बहुत नेक आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इसकी वजह से किसके हक में हक तलफी हो रही है? बीवी के हक में हक तलफी हो। उस वक्त सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अबू दर्दा से, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कुछ हक अदा किए, कुछ हक अदा किए। देखो सलमान फारसी ने 5 चीजें जिक्र की है, और जब ये 5 चीजें अल्लाह के नबी के पास पहुंची, अबू दर्दा ने कहा सलमान फारसी ने मुझे कहा है, तो अल्लाह के नबी ने कहा सद्दक़ सलमान, सलमान ने सही कहा। क्या कहा सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने? इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, तुझे तेरे रब का भी हक अदा करना, तेरे रब का भी हक है तेरे ऊपर, उसमें कोताही नहीं करना। पहली चीज तुझे तेरे रब का हक अदा करना। वली नफ्सी का हक, तेरे नफ्स का भी हक है तुझे अदा करना है। तेरे जिस्मानी ख्वाहिशात है उसको भी पूरा करना है, तेरे जिस्म के शहवात है उसे भी पूरी करना है। वली नफ्सी का अली का हक, तेरे जिस्म तेरे रूह की भी ख्वाहिशात होती है उसका भी हक अदा करना होता है। हक अदा करें, दो हो गए, अल्लाह का हक, नफ्स का हक, वली अहली का अली का हक। तीसरी चीज तेरे अहलो अयाल का तुझ पर हक है, उसमें कोताही नहीं करना। और चौथी चीज कहा वली दैफिका अली का हक, तेरे पास जो मेहमान आएंगे उनका भी तेरे ऊपर हक है। अल्लाहु अकबर। ये 4 चीजें जैसे ही सलमान फारसी ने कहा, अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु के नबी के पास गए, कहा कि सलमान फारसी ने मुझे ऐसा कहा कि मेरा हक अल्लाह पर है, मेरा हक मेरे नफ्स पर है, मेरा हक मेरे अहलो अयाल पर है, मेरा हक मेहमानों पर है। अल्लाह के नबी ने कहा सलमान फारसी ने सही कहा, तुम जिम्मेदारी अदा करते करते अल्लाह के हक में कोताही ना करो, जिम्मेदारी अदा करते करते बीवी बच्चों के हक में हक तलफी ना करो, जिम्मेदारी अदा करते करते अपने नफ्स को हिलाक ना करो, जिम्मेदारी अदा करते करते मेहमानों के साथ गलत तरीके से पेश ना हो। मेरे भाइयों, इस्लाम ने हुकूक की बड़ी अहमियत आई है। देखो मैं किसी एक पर्टिकुलर हुकूक के बारे में नहीं कहा, हर आदमी से, हर मर्द से, हर औरत से, हर बच्चे से, हर लड़के से, हर लड़की से मुखातब होकर कहता हूँ अपने हुकूक को पहचानो कि मेरा हक क्या है। मैं दुनिया में आया हूँ, मैं दुनिया में आई हूँ, मेरा हक क्या है, मेरी जिम्मेदारियां क्या है, और मेरी जिम्मेदारियों में कहाँ तक पूरा उतर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारियों को कहाँ तक मैं पूरा कर रहा हूँ। लिहाजा ये हर आदमी को सोचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किसी के हक में हक तलफी करने से बचाए रखे, किसी के हक में हक मार खा जाने से अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो मेरे भाई, आखिर एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। हम जिस मकाम पर रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जिस हुकूमत में रहते हैं, उसमें जिंदगी गुजारने के भी कुछ हुकूक है, वहाँ के भी हर आदमी का कुछ हक होता है। शहरी होने के नाहिये से, समाज में रहने के नाहिये से हर एक का हक है। आज हम शिकायतें बहुत करते हैं। देखो ये वक्त एक हफ्ता हमारे सामने, सब समझ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है आज जो समझ नहीं सकता है। जिन अय्याम से गुजर रहे हैं, आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, अपना हक जो है मांग सकते हैं। हिंदुस्तानी कवानीन के एतबार से जिसके 18 साल हो चुके हैं, वो अपने हक की तायीद कर सकता है। मेरे भाई, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अपने रिश्तेदार, खानदान, दोस्त, अहबाब, ये मेरा जान पहचान का है, मेरे सारे मामले हल कर लेता है, ये फला फला जो भी कहे, जो शहरी कवानीन में हम गुस्ताखियाँ करते हैं, खुले तौर पर कह रहा हूँ, इलेक्शन का मसला है, वोट अपना हक है, कोई रायगा ना जाने दे, कोई बेकार ना जाने दे। आज बहुत हम लापरवाह है, इलेक्शन चल रहा है, कोई वोट डाल रहा है, डालने दो, हमारा हक है मेरे भाई। हर एक फर्द का हक है, हर मर्द का हक है, हर औरत का हक है, हर बालिग शख्स का हक है। उसका हक चाहिए अपनी मर्जी से, जिसको चाहे वो अपने हक को अदा कर सकता है। सबसे बड़ा मुजरिम वो होता है जो हक की आवाज के बजाय चोरी करके घर में बैठे रहता है, जिसको सिर्फ अपना कारोबार, अपनी तिजारत, देखो भाई सबको अपनी जरूरत है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कुछ हमें जाकर के समाज के लिए करना होता है। लिहाजा मैं यही दरख्वास्त करता हूँ, कभी वोट से चोरी ना करो। नाम नहीं आया है,
جاؤ جا کر کے نام تلاش کرو، تلاش کر کے اپنا حق مانگو، مانگ کر کے اپنا حق ادا کر کے کوئی چوری نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ناحیے سے معاونت نصیب فرمائے، ہمارے صوبے کے حالات کو رب العالمین عافیت والا ماحول بنا دے، اللہ رب العالمین ہمارے لیے سازگار والا ماحول عطا فرما دے، اللہ رب العالمین مسلم امت کو کامیابی کی طرف موڑ دے، یا رب العالمین ہمارے حصے میں عزت نصیب فرما دے، یا رب العالمین آزمائش سے ہماری حفاظت فرما دے، یا رب العالمین بندوں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، یا رب العالمین کسی کے حق میں حق تلفی کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے، جان کر انجانے میں یا رب العالمین کسی کے حق کو پامال کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے، رب العالمین ہمارے لیے زندگی کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو شرعی ناحیوں سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ظلم سے بچا لے یا رب العالمین، ظلم سے بچا لے یا رب العالمین، ظلم سے بچا لے یا رب العالمین، عاجز والی زندگی سے بچا لے، فقر و فاقے کی زندگی سے بچا لے، جتنی زندگی دے عزت والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے یا رب العالمین، آنے والے ایام ہمارے لیے سازگار عافیت والے امن اور سکون والے ایام نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعناکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف رب الحلیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر۔